سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ قل ما انفقتم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ جو بھی خرچ کرتے ہو بھلائی سے، فللوالدین تو وہ والدین کے لیے، پہلے تو والدین کا حصہ اس میں ہونا چاہیے، پھر رشتہ داروں کا، والیتامی پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ وما تفعلوا من خیر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پہ فرض کر دی گئی ہے جنگ، وہو کرہ لکم، اور یہ طبعا ناگوار ہے تمہارے لیے، وعسى ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض وقت تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو، وہو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، وعسى بسا اوقات ان تحبوا شیئا، تم ایک چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق گزرا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، وہ بہت اہمیت کا سبق ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کر دی ہے۔ تو کچھ کل میں نے اس کے بارے میں کچھ بات کی تھی، اور یہ بات جو ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور تکالیف اور مصیبتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ان کا انتظار کرنا چاہیے، اور وہ خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، جب وہ وعدہ پورا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ خوشخبری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مصیبتوں کے اور تکالیف کے آنے کے وعدے کیے ہوئے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اولئک هم المہتدون۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا، ضرور تمہاری آزمائش کروں گا۔ اس آزمائش کی جو حکمتیں ہیں کل میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو تسلی دی تھی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اس کی وسعت کے مطابق۔ تو ایک بات جو ہے سامعین کرام، ڈرنا بالکل نہیں چاہیے مصیبتوں سے، ان کا انتظار کرنا چاہیے، اور ان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، دل میں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، میں صبر کروں گا،
اس کا مقابلہ کروں گا اور ہر قسم کی تکالیف پر صبر کروں گا، شکر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پہ شاباش ہے۔ سامعین کرام، یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، اگر کسی سامع نے وہ مضمون نہیں سنا ہے تو وہ بھی گزر چکا ہے، اس کی آیت نمبر نکال کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ جو ہیں ایسے لوگوں پر شاباش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ آج بھی یہ تذکرہ ہو رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جنگ تم پر لازم کر دی گئی ہے اور یہ تم پہ ناگوار ہے، طبعاً ناگوار ہے۔ بات یہ ہے، ایک ہماری جو طبیعت ہے اور ایک ہماری ایمان کے تقاضے ہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ طبیعت ہماری وہ نفس سے تعلق رکھتی ہے، ہم پر نفس جو ہے وہ حاوی ہے۔ اس وقت ہماری روح ایک بدن میں موجود ہے، اس کے ساتھ ایک نفس ہے اور اس نفس کی کچھ خواہشات ہیں۔ ہمیں ان خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، جو اپنے نفس سے مقابلہ کرے۔ المجاہد، مجاہد حقیقی وہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہماری طبیعت ہے اور ایک ہمارا ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ الگ چیز ہیں۔ جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تکالیف اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان پر صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین، تو یہ آپ کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور اس میں انعامات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بعد العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ سختی کے بعد راحت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا جو تمام وقت ہے سامعین کرام، یہ سخت وقت ہے بنسبت مومن کے لیے، بنسبت آخرت کے۔ آخرت میں تو بس جزائے اعمال ہے، پھر مومن کے لیے تو راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہوں گے، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ راحتیں اور آسانیاں وہاں ہیں، آخرت میں ہیں۔ یہاں یہ سامعین کرام یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کامیابی کی کنجی ہے وہ مشقت میں رکھ دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مشقت کرے گا تو پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اور مشقت کب کرے گا؟ جب مصیبت آئے گی، ان کی تکالیف پر صبر کرے گا، پھر حق اور باطل کی ٹکر ہوگی اور ٹکر میں اہل حق جو ہیں مشقتیں برداشت کریں گے۔ اور وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کے لیے تیاری کرو۔ اب ظاہر ہے کہ تیاری میں پھر مشقت ہوتی ہے۔ یہ سامعین کرام بالکل یہ پکچر آپ کی ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کے کیا تقاضے ہیں ہماری کامیابی کے لیے، کیا انہوں نے معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں اور کن چیزوں میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اگر پہلے سے ہمیں پتہ ہوگا تو ہم کبھی گھبرائیں گے نہیں اور ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار رہیں گے۔ تو بعض اگر میرے بعض سامعین بعض میں یہ الفاظ آپ سے کہتا ہوں کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، خلقہ
فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر انسان کے لیے اس کا راستہ میں نے آسان بنا دیا ہے۔ ہر چیز آسان ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ آسان ہے، اللہ کے راستے کے خلاف چلنا یہ مشکل ہے۔ یہ بات جو ہے میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ قرآن کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ تو ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھئی جب دین آسان ہے تو پھر مشکلات، یہ مطلب بظاہر تضاد لگتا ہے کہ بھئی آسان ہے تو پھر آسانیاں ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آسان اس طریقے سے ہے کہ سارا دین جو ہے وہ اس کی استطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اب پیش کیا آنا ہے اسے، راستے میں کیا کیا تکالیف آنی ہیں، تو یہ ساری تکالیف قابل برداشت ہیں۔ یعنی قابل برداشت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایمان کے پھر تقاضے پہ بات ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، سامعین کرام، ایک انسان کا مقصد جتنا اپنے مقصد میں وہ کامل ہوگا، پکا ہوگا، تو اس کو وہ مشکلات ہنسی خوشی مشکلات برداشت کر لے گا۔ یہ سارے سامعین کرام بات ہوتی ہے، مقاصد کی بات ہوتی ہے، نظریات کی اور عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر تو ہمارا عقیدہ دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، تو راہ حق تو پھر اس کو چھوڑ دیں، اس کو پھر چھوڑ دیں، اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے، جو رضائے الہی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے لیے۔ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اہل طالبان مولا کی بات کر رہا ہوں، طالبان دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ طالبان دنیا کا معاملہ علیحدہ ہے، وہ اس میں پھر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ طالبان دنیا اور طالبان مولا جو ہے وہ دو الگ الگ مکتب فکر ہیں سامعین کرام۔ طالبان دنیا خواہ اپنے آپ کو زبانی طور پہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر وغرتہم الحیات الدنیا، تو بس وہ پھر ان کو دنیا کی زندگی نے اگر دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں تو اہل ایمان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اہل اللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، طالبان مولا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ طالبان مولا کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، ساری تکلیفیں آسان ہیں، کوئی ہے نہیں، کیونکہ ان کا مقصود اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ جان ہتھیلی پہ رکھ کے دے دیتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دیکھیں محبوب کی رضا کے لیے تو پھر تو عاشق جو ہے وہ تو پھر سب کچھ کر گزرتا ہے۔ جتنا بڑا مقصود ہوگا، اور ہمارا مقصود تو اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کے علاوہ تو یعنی اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، تکلیفیں مصیبتیں اس وقت بہت آسان ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے محسنین مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی، تو ہر وقت پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں وہ لوگ ڈوبے ہوتے ہیں، ان کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کھانے کے لیے ٹکڑا ہے کہ نہیں ہے، سونے کے لیے کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی گھر ہے کہ نہیں ہے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ مست ہوتے ہیں، محبت الہی میں مست ہوتے ہیں وہ لوگ، عاشقان خدا ہوتے ہیں،
ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا ان کے پاس ہے یا نہیں ہے کتنی نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تو طالبان دنیا ہیں جو دنیا کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور جانے پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جو طالبان مولا ہے وہ دنیا کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح کہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح یہی معاملہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مضمون بالکل صاف ہونا چاہیے، سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ان کا استقبال کرنا چاہیے اور خوش ہو جانا چاہیے، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا جو مضمون ہے، یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ خرچ کیا کریں۔ سامعین کرام، یہ اب یعنی ربط تو وہی ہے، اب یہ ہے نا کہ مال و جان آپ نے خرچ کرنی ہے، مال و جان۔ اب پہلے مال کا تذکرہ ہے، پھر جان کا تذکرہ ہے، تھوڑا ربط تو دیکھیں نا کتنا اچھا ربط لگ رہا ہے۔ مال و جان، پہلے مال کا تذکرہ ہے کتبہ، پھر علیکم القتال، پھر جان کا تذکرہ ہے کہ بھئی تم نے مال بھی دینا ہے، جان بھی دینی ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں دیں، یہ مال و جان کہاں خرچ کریں، یہ ربط ذرا ذہن میں رکھیں۔ یسألونک، آپ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہ مال و جان کا جو طریقہ کار ہے یا اس کا خرچ کرنا ہے، تو ماذا ينفقون، کہاں خرچ کریں؟ سامعین کرام، اس سے مراد جو ہیں وہ صدقات نافلہ ہیں، صدقات واجبہ یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ صدقات واجبہ جو ہیں، زکوٰۃ ہے اس میں، تو زکوٰۃ تو والدین پہ نہیں ہوتی، والدین تو ویسے بھی آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں اور آپ کا سب کچھ انہی کا ہے۔ تو آپ کو ایک ذہن تیار رکھنا چاہیے کہ آپ نے خرچ تو کرنا ہے، اس کا آگے تذکرہ آئے گا سامعین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کا کافی تفصیلی تذکرہ آئے گا آگے کے مضامین میں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، حضور ہم خرچ کریں تو کہاں کریں، کون سے وہ جگہیں ہیں جہاں ہم خرچ کریں؟ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو تمہارے صدقات نافلہ ہیں تو ان میں سب سے پہلے تم اپنے والدین کا خیال رکھو، والاقربین، پھر جو نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو۔ یہ ترتیب ہے، یہ نہیں کہ آپ نے مسافر کو دے دیا اور والدہ جو ہے یا والدین گھر میں بھوکے ہیں، یہ ترتیب نہیں ہے۔ پہلے والدین ہیں، والدین کا خیال رکھو، وہ ایک ذمہ داری بھی ہے اور وہ آپ کی یعنی مستحق ہیں آپ کی ہمدردی کے۔ پھر رشتہ دار ہیں، والدین کے بعد پھر رشتہ داروں کا نمبر ہے، پھر یتیم ہے، یتامہ ہیں، مساکین ہیں اور مسافر۔ یہ ایک ترتیب سے مطلب ان کے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے جذبے کو اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کو بھی، تمہارے اعمال کو بھی۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیت جو ہے وہ خالص رکھو اللہ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لازم کر دی گئی ہے جنگ، وہو کرہ لکم، اور یہ طبعاً ناگوار ہے تمہارے لیے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو اس کو کیوں نہیں اندازہ ہوگا کہ کون سا حکم جو ہے اس پر ہم خوش ہوتے ہیں اور کون سے، یعنی طبعاً جنگ جو ہے وہ ناگوار ہے انسانی نفس کے لیے۔ اور یہ اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ ایک تو ایمان کے تقاضے ہیں، مومن جو ہے وہ تو اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے،
لیکن طبعاً جو ہے کون نہیں چاہتا کہ میں آرام سے گھر بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاروں یا اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاروں اور ان کی جو ہے گپ شپ ان میں لگاتا رہوں. یعنی سب لوگ آرام کی زندگی طبعاً پسند کرتے ہیں، نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم. لیکن اب اللہ تعالیٰ اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے، اور اگر وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں جو آسان ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بہت مرتبہ ایک چیز جو ہے تم ناگوار سمجھو. بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو تو اس کو ناگوار سمجھو اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بہت مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز سے محبت رکھو، اس کو اچھا جانو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. سامعین کرام، یہ حقیقت اگر ہمارے پیش نظر رہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے تو بہت سارے ہمارے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور دین ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ دین نفس کے تقاضوں کے خلاف ہے. یہ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ دین جو ہے وہ ہمارے نفسانی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے. دین جو چاہتا ہے وہ نفس نہیں چاہتا، جو نفس چاہتا ہے وہ دین نہیں چاہتا. تو ہماری جو خواہشات ہیں سامعین کرام، جو نفسانی خواہشات ہیں یا جو ہماری طبیعت ہے، تو یا جو ہم محسوس کرتے ہیں اور اس پہ اچھا یا برا محسوس کرتے ہیں جن واقعات پہ، جن کاموں پہ، تو اس کے بارے میں یہ بڑی بنیادی آیت ہے. سامعین کرام اگر آپ توجہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے، اور اس کا بنیادی جو جز ہے اس کا اور جو اصول ہے اور جس بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ تمہارے بھلے برے پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم اپنے بھلے برے کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو سامعین کرام اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اگرچہ نفسانی تقاضے اس کے یعنی نفسانی خواہشات ظاہر ہے کہ وہ تو خلاف ہی ہوں گی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے برے بھلے کے بارے میں، اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو میرے خیال میں کہ پھر یہ بات آسان ہو جائے گی. ساری زندگی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہونا چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں، میری تعلیم ایسی ہونی چاہیے، میری نوکری ایسی ہونی چاہیے، میری شادی ایسی ہونی چاہیے، ایسی جگہ ہونی چاہیے، میرے بچے ایسے ہونے چاہیے، پھر میں خود ایسا اپنے بارے میں کہ میری صحت اچھی ہونی چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. مطلب بہت سی چیزیں ہیں جو انسان دیکھیں
ہم نے اپنے کاموں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھال لی ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور مومن کا ایک نعرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے تمام کام جو ہے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر بہت اچھی طرح جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اسے، بصیر بالعباد۔ تو یہ بات جو ہے اصولاً یہ بات ہونی چاہیے، اور انسان کے لیے یہ بات راحت کا باعث ہے اگر وہ ایسا کر لے۔ کیونکہ ایک حدیث کی طرف میں آپ کو ایک مفہوم آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث کا، وہ یہ ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی باد ہلک۔ جس نے اپنے تمام غم یہ تمام یکجا کر کے ایک غم بنا لیا، آخرت کا غم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہوں گے۔ ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی باد ہلک، اور جس نے اپنے غم یا ہم جو ہیں وہ اپنے اوپر متفرق کر لیے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور اسی کے غموں میں پڑا رہا، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے نوکری ہے، یہ میرا عہدہ ہے۔ یہ سامعین کرام، یہ غیر شعوری طور پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ خدا بن جاتی ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، یعنی غیر شعوری طور پہ۔ اور پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ شعوری طور پہ انسان اپنا لیتا ہے، ان کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، ان چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، ایسا اس میں پھنس جاتا ہے اس دنیا اور ما فیہا میں کہ اس کو پھر یہ خدا بنا لیتا ہے اپنا۔ تو جس نے اپنے تمام غموں کو مٹا کے ایک غم بنا لیا، ہم آخرت ہی، آخرت کا غم۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری فکروں کو اس نے یکجا کر لیا، ساری فکریں چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یا اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس نے ترک دنیا کر دیا۔ اس کا مقصد یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے مقاصد کو یکجا کر لیا اور ایک مقصد بنا لیا۔ یعنی انسان تو بہت سارے مقاصد کے تحت جیتا ہے، یعنی جو اہل دنیا ہیں، سامعین کرام، اہل دنیا جو ہیں وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کو نپے تلے انداز میں بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں ہر چیز، لیکن اور یہ پھر مقاصد اس کے بن جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے ان تمام مقاصد اور غموں کو مٹا کے ایک فکر بنا لی آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا اس نے نہ کیا، وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومِ لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اللہ تعالیٰ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، زیر نظر آیت ہے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یعنی ہم تو قرآن مجید میں مطلب ویسے گزر جاتے ہیں، ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی بس وہ تشریح کر لیتے ہیں، اس میں بڑی بڑی حقیقتیں ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں، اور سمجھنا اس طرح کہ ہم وہ چاہنے لگیں جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ دین چاہتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، جو شریعت اس نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، وہ شریعت جس سے آج ہم بھاگتے ہیں، وہ رسول کا طریقہ
جو اس نے ہمارے لیے اس کو اسوہ حسنہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا، رسول کو بھجوایا، اور اس نے ایک زندگی گزاری، اور اس زندگی گزارنے کے نمونے کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تقلید کے لیے ایک اسوہ حسنہ قرار دے دیا۔ ان ساری چیزوں سے سامعین کرام ہم بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ شریعت کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں، اور یہ سامعین کرام اگر آپ کی میں توجہ دلاؤں، بہت ساری باتیں ہیں شریعت کی جس کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں، جبھی تو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کس بات کی طرف آپ کو متوجہ کروں، ایسی تو بہت سی باتیں ہیں، اور کہنا پڑ جاتا ہے کیونکہ کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ بنیادی جو ہماری کمزوری ہے سامعین اکرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد میں اللہ کا قرب، اس کی معرفت، اس کی بندگی ہمارے مقاصد میں شامل نہیں ہے، اس کی رضاؤں کو ڈھونڈنا ہمارے مقاصد میں شامل نہیں ہے، اس کو راضی کر لینا ہمارے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ زندگی کے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ اور سامعین کرام، اس میں اچھے لوگ جو ہیں، جو بظاہر پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، وہ بھی اسی میں گرفتار ہیں۔ بنیادی بات تو یہی ہے سامعین کرام کہ آپ کس چیز کے طالب ہیں۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، تو پھر یہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ناقابل التفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی نظروں سے ہٹ جانے کا ان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کو ایسے لوگوں سے نظر پھیر لینے کا مشورہ دیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے، فَأَعْرِضْ، اعراض کر لیجئے، منہ پھیر لیجئے، مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو میری یاد سے پھر گیا۔ اب کیا؟ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں اس معاشرے کو جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد کو اس نے بھلا دیا ہے، اور اس کی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ لیکن سامعین کرام، میں الفاظ یہ آواز تو میری ہے، الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں، بس ساری توجہ اسی طرف مرکوز ہے۔ تو اعرض عمن تولی عن ذکرنا، آپ رخ پھیر لیجئے، اعراض کر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ سامعین کرام، بنیادی جو ہماری کمزوری ہے اس معاشرے کی، وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، اس کا دیدار، اس سے ملاقات، یہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں ہے، نہ مقاصد میں شامل ہیں، نہ اس کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ نام تو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، دو چار پیسوں کی جھگڑے کی بات ہو تو کلمے پڑھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل ہیں۔ یہ اس پہ بہت طویل بات ہو سکتی ہے سامعین کرام، لیکن وقتاً فوقتاً میں یہ بات آپ سے کرتا رہتا ہوں۔ آج میں اپنی اس جو آیت ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اب بات یہ ہے کہ یہ
ہونی نہیں چاہیے. یعنی جو معیاری مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور اپنی طبیعت کو صاف کر دو اور خوش ہو جاؤ اس پر خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہم خوش نہیں ہیں، ہم اس پر خوش نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ ہمارے سامنے دیا ہے زندگی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو اللہ کو چاہتا ہے ان کو دیکھ کے زندگی گزارے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، مجھے دیکھو، جیسے میں نے کیا ہے اس طرح کرو. تو یہ سامعین کرام آج کے معاشرے میں بڑے دکھ کی بات، اور بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، نہ اس نمونے کی ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ دیکھیں بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن ان کی آپ چال ڈھال باتوں کو دیکھیں گے نا تو وہ اس میں نمونہ نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. صرف باتوں سے نہیں، عمل سے بنتا ہے. یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو سامعین اکرام اس آیت کی روح سے اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ہمارے بارے میں، یعنی جو شریعت اس نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، جو دین ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، تو وہ بہتر ہے. اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انہوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ بہترین طریقہ ہے. ہم تو اس کو ناگوار سمجھتے ہیں. سامعین کرام بہت سے لوگ، یعنی میرے خیال میں تھوڑا سا آپ قریب ہو گئے ہوں گے جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ہم شریعت کو ناگوار سمجھتے ہیں. مرد جو ہے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق ڈھالنے میں ناگواری محسوس کرتے ہیں. خواتین جو ہیں زیادہ تر جو حجاب کے قوانین ہیں ان کو ناگوار سمجھتی ہیں. آپ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں جو یعنی بال جو ہیں، عورتوں کے بال جو ہیں وہ ستر میں شامل ہیں. وہ یعنی ان کی وہ ستر ان کو چھپانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. بالوں کو کھلے رکھنے کا فیشن ہے، پھر پارلرز میں جاتی ہیں اور بال بنواتی ہیں. یعنی پارلر میں جانا یا بال بنانا یا نوک تراش کرنا وہ غیر شرعی بات نہیں ہے. یعنی آپ کے بال اگر دو شاخیں ہو گئیں، یہ ہو گئیں، آپ ان کو ٹرم کر سکتی ہیں، لیکن لڑکوں کی شباہت نہ لائیں. باقی اپنے بال مطلب آپ مناسب انداز سے اس کی کٹائی کروا سکتی ہیں حالات کے تقاضے کے مطابق، لیکن بالوں کو کھلا رکھنا پھر اس میں جو ہے بس قسم قسم کے نخرے آپ کو پتہ ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا آپ کو. ہر چیز میں یعنی ہر چیز میں ہماری بے احتیاطی ہے. اور احتیاط کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے. یہ احتیاط اس لیے نہیں ہے. دین کو آج ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، شریعت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، شریعت کو ناقابل عمل سمجھا جاتا ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کو
ناقابل عمل سمجھا جاتا ہے آج لوگوں کی اکثریت. اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا سنتے تو ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، عمل کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کے قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنی رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو. ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہمیں رب کی بخشش کی کوئی پرواہ نہیں ہے. رب افسوس کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، خوشی کی بات تو نہیں ہے. رب کی بخشش، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، مجھے جلدی سے راضی کر لو، مجھ سے معافی مانگ کے میری طرف آ جاؤ، مجھ سے مغفرت طلب کرو تاکہ میں تمہیں بخش دوں. لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. جنت ہمیں کیا، ہم نے تو جنت کا ٹھیکہ لیا ہے. کیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عمل کرے یا نہ کرے ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں. وہ ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں نا کہ یعنی دیکھیں گے اور کتیبش جب آئے گی تو دیکھیں گے. بہت سے لوگ جو ہیں آگ پر صبر کیے ہوئے ہیں، یعنی ایسے اعمال ہیں، ان اعمال میں مبتلا ہیں. فما اصبرہم علی النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے انہوں نے صبر کر لیا ہے آگ پہ. ہم جو کچھ ناجائز کر رہے ہیں اور خلاف شرع زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی جنت کے اعمال تو نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو آگ، ہمارے اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں. سامعین کرام، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنی جنت یہاں سے ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنی دوزخ ہم یہاں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ہر انسان اپنے اعمال سے یا تو جنت میں گھر بنا رہا ہے اور جنت کی نعمتیں سمیٹ رہا ہے. یعنی ثواب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اور ہر انسان اپنے بعض اعمال سے دوزخ کی آگ اپنے لیے اکٹھی کر رہا ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں، ہم ایک بے فکر زندگی گزار رہے ہیں، بے فکر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی میری ان اعمال سے، ان باتوں سے اس کے کچھ اثرات ہوں گے. کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. سامعین کرام، یہ آج کی جو آیت ہے میں اس کی طرف دوبارہ آپ کو متوجہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور ہم جس طرح اعمال کر رہے ہیں نا، تو اس سے پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں جانتا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جو اعمال ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، دین کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. جبھی تو اس نے ناقابل عمل، یعنی ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے اعمال سے کہ دیکھو ہم اپنی مرضی سے کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو بالکل اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، بالکل مطمئن ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، بالکل بے فکروں کی زندگی، لمبے لمبے قہقہے لگا رہے ہیں اور گزار رہے ہیں اپنا وقت. ہر بات میں خوشی کا پہلو دیکھتے ہیں، خوش رہو بھئی، خوش رہو، اپنا خیال رکھو، یہ کرو وہ کرو. تو ایسے جو بات جو ہے نا تو وہ بگڑتی ہے. سامعین کرام، ایسا نہیں کہنا چاہیے اپنے اعمال سے. ہمیں اپنے اعمال سے یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اے اللہ تعالیٰ، تو بہتر جانتا ہے میرے بارے میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے. آج ہم بحیثیت امت مسلمہ اپنے کردار کو بھول چکے ہیں.
بہت ساری باتیں ہیں سامعین کرام کہنے کے لیے، لیکن میں تو یہ اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہیں انسان، تم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، تم نے کمانا کس طریقے سے ہے، تم نے خرچ کس طریقے سے ہے، تم نے بیوی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، والدین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بھائی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، تم نہیں جانتے، میں تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، اکثر و بیشتر، یہ ویسے ہی میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں، اکثر و بیشتر ہم اپنے تمام اعمال اپنی مرضی سے انجام دیتے ہیں، اپنی مرضی سے، اور اس کے بارے میں اب یہی ہے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں، سوائے دنیا کے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارا۔ اور ایسے لوگ سامعین کرام آپ کو معاشرے میں بہت سے مل جائیں گے کہ کوئی ان کو فکر ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ سمجھ سے کام لے رہے ہیں، نہ اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں۔ ہاں، دنیا پر ایمان لے آئے ہیں، دنیا اور ما فیہا پر ایمان لے آئے ہیں، ہر ایک دنیا۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کروں تو والدین کو اس کے ظاہر کی فکر ہو جاتی ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، تمام آپ دیکھیں، سوائے یہ ہے کہ والدین آج کل بچوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، یہ جو یعنی بڑے بڑے جس پہ دیگیں پکائی جاتی ہیں، بچے ناظرہ پڑھ لیا، قرآن ختم ہوا تو بس پھر کلمے پڑھا دیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ نماز کا عادی بنا دیا۔ اس کے علاوہ بچوں کی یعنی خود بھی غافل ہیں، اور بچوں اور ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، زیادہ تر توجہ جو ہے وہ بچوں کی ظاہر کی طرف ہوتی ہے کہ بھئی اس کی اسکولنگ کی۔ اور ایسے والدین آپ نے دیکھے ہوں گے کہ گاڑی آتی ہے اسکول کی، گلی کے سرے پر، گھر کے نکڑ پر گاڑی، اس میں نہیں بھجوائیں گے، اس رکشے میں، اس چنچی میں، اس بس میں نہیں بھجوائیں گے، خود اپنی کار میں جا کے چھوڑیں گے، پک اینڈ ڈراپ خود ہی کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایک فیشن ہے، اور یہ ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ وہی جو آپ کے سامنے میں جو دکھڑا بیان کرتا ہوں معاشرے کا، کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن سے غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اس طرح کہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں اور باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ، آخرت کا معنی میں نے یہاں باطن کیا ہے، باطن سے یہ لوگ غافل ہیں، اپنی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے۔ مرد اور کیا مرد، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر جسم جو ہے بس یہی ہے سب کچھ۔ بالوں میں سفیدی لگ گئی تو فکر ہو گئی اس کی کہ بھئی بالوں کو، بعض لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے سفیدی، کالا رنگ مردوں کے لیے لگانا مناسب نہیں ہے، لیکن بالوں کو کالا رنگ دیتے رہتے ہیں، بھووں کو رنگ کر دیا اور اس کو رنگ کر دیا، وہ کالا رنگ جو ہے تو وہ بڑھاپا تو پسند نہیں ہے نا۔ تو بہت سی باتیں ہیں سامعین کرام، اور قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ تو ہماری منزل نہیں ہے، تو پھر یہ تمام باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ تو آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جنگ تم پر فرض کر دی گئی ہے اور طبعاً یہ تمہارے لیے ناگوار ہے، لیکن نہیں،
بہت دفعہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو گے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ اب ایماناً ہم دیکھتے ہیں تو جنگ شہادت کا ایک بہترین موقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ شہادت کے بلند ترین درجے پر پہنچنے کے لیے جنگ جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمیں بہتری ہوگی نا، شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے اور جنگ اس کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت دفعہ ایسا ہے کہ آپ ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہو۔ سامعین کرام، میں مضمون کو اکٹھا کرتے ہوئے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، جو قوانین ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں، یہ سب قابل اتباع ہیں۔ ان سے محبت کرنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، دین میں پورے کا پورا داخل ہو جانا چاہیے۔ دین کا جو حکم بھی ہماری طبیعت کے خلاف ہو، کوئی بات نہیں، طبیعت نفس کو کچل لے اور اللہ کے حکم پر عمل کرے تو اس میں ہماری بہتری ہے۔ دین پر مکمل عمل کرنے میں ہماری نجات ہے، ہماری بہتری ہے، اور کوئی نفسانی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے دین کے راستے میں۔ اور سامعین کرام، یہ تو آ جاتی ہیں، یعنی جو لوگ طالبان مولا نہیں ہیں تو وہ تو ان رکاوٹوں کو عبور کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف الفاظ سے آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، ہم تو ظاہر سمجھتے ہیں، ظاہر کو اصل سمجھتے ہیں اور اسی پر لٹو ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ ظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر تو ایک کپڑا ہے، ایک لباس ہے، اس میں ایک مکان ہے، اس وقت ہم اور آپ اس میں رہ رہے ہیں، اور چند دنوں بعد جو ہے یہ مکان، اس مکان سے آپ شفٹ ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، منتقل ہو جائیں گے آپ اس عالم سے، اس عالم دنیا سے عالم بقا کی طرف چلے جائیں گے، دار الفنا سے دار البقا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں دار بقا میں کام آتی ہیں وہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ایک سفر ہے، مثال کے طور پہ ایک سفر ہے، انسان وہ سفر دور کا جب سفر ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ابھی ہماری ایک بھتیجی تھی، وہ جا رہی تھی USA، تو انہوں نے تیاریاں جو ہیں وہ 3-4 مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ابھی نہ کوئی ٹائم کا پتہ تھا، نہ فلائٹ کا پتہ تھا، نہ ویزے کا پتہ تھا، تیاریاں انہوں نے شروع کر دی تھی۔ یہ پیکنگ، اور جو دن نزدیک آتے رہے تو وہ ان کی تیاریوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور حتیٰ یہ کہ وہ دن آیا تو وہ بہت خوشی سے جہاز پر بیٹھ گئے، اور کیونکہ تمام تیاریاں مکمل تھی۔ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، موت کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ موت تو ایک محبوب چیز ہے، عاشق کے لیے ایک محبوب چیز ہے کہ اس کو معشوق سے ملاقات نصیب ہو رہی ہے۔ تو اپنے لیے سامان جمع کرنے چاہیے، اور پیکنگ، ہم تو جا رہے ہیں، سفر منزل ہماری آخرت ہے، دنیا کا سفر شروع ہے، اس میں ساری تیاریاں مکمل کر لینی چاہیے، اور پتہ نہیں کہ کب بلاوا آ جائے، کیونکہ یہ تو کسی کو اپنی انتقال کا وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب میں نے منتقل ہونا ہے، عالم فنا سے عالم بقا میں کب منتقل ہونا ہے۔ تو سامعین کرام، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنی تیاری ہر وقت تیار رکھو۔ تو یہ ایک حقیقت ہے سامعین کرام، اگر اس آج کی گفتگو میں اگر یہ بات ہمارے پلے پڑ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوشی محسوس کرنے لگے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں ہمارے بارے میں وہ صحیح ہیں، یعنی ہمیں جس حالت میں پیدا کیا ہے۔ اکثر تو ہم اپنے حالات پہ شاکی ہوتے ہیں، کوئی اگر کسی پاس پیسے نہیں ہیں تو بس وہ شاکی رہتا ہے، کوئی اگر جس کی چھت ٹپک رہی ہے وہ بھی شاکی رہتا ہے، ہر ایک جو ہے شکوہ کر رہا ہے، اپنے حالات کار سے شکوہ کر رہا ہے۔ یہ شکوہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کے لیے مقدر رکھ دیا ہے، اس پر آپ راضی رہیے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ تو بس چند دن بعد ختم ہو جائیں گی، ہر چیز موت کے وقت رہ جانے والی ہے۔ بس جو کچھ بھی ہے اس پر راضی رہیں اور اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کریں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہیں اور اس میں آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ آج سامعین کرام، یہ آج کل جو یعنی ہر شخص اپنے حالات سے پریشان ہے اور شاکی ہے، گلہ شکوہ، یہ ہو جائے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے بس اس پر آپ راضی رہیں۔ دوسری اس میں نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ شریعت نے جو حدود اور قوانین آپ کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کو خوشی سے اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی بہتری، ہماری عقل تو محدود ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت دفعہ ایسا ہے کہ آپ ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہیں لیکن اس میں آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک چیز کو پسند کریں گے، وہو شر لکم، اس میں تمہارے لیے شر ہوگا۔ یہ ایک گر ہے کہ یعنی سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی خواہشات نہیں منوانی چاہیے۔ بہت سے لوگ، دعا کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ایک بات پہ بس دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ ظاہر کے بارے میں۔ تو بھائی جو آپ نے دعا کر لی بس اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے سن لی، اب کیا بار بار اس کے لیے آپ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ بھئی اللہ تعالیٰ ایک تو راضی برضا رہنا چاہیے، لیکن آپ نے دعا کر بھی دی تو بس آپ نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے سن لی، اب اس کا جو فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو بھی ٹھیک ہے۔ اولاد ہے، مثال کے طور پہ اولاد کسی کی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ مضمون بہت وسیع ہے سامعین کرام، اور میں نے مختلف جگہوں سے کوشش کی ہے کہ اس کو یعنی سمجھنے میں تھوڑا سا آسان ہو، اور خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ہمارے بارے میں وہ تمام صحیح ہیں، وہ تمام درست ہیں، اس پر خوش رہنا چاہیے اور اس پر پھر عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔